السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسئلہ نمبر 63، مسئلے کا عنوان ہے لونڈی سے نکاح کرنا جب آزاد عورت سے شادی کی مالی ہمت نہ ہو، یعنی جب آزاد عورت سے نکاح کرنے کی معاشی استطاعت نہ ہو تو کیا لونڈی سے نکاح اسی صورت میں کر سکتے ہیں؟ لونڈی کے نکاح کا اس کے مولا کی اجازت پر موقوف ہونا، ان کا حق مہر ادا کرنا اور زنا کی صورت میں ان کی حد کا بیان، یہ مسئلے کا عنوان تھا۔ آیت کریمہ کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی دیکھیے، اور جو لوگ تم میں سے آزاد مومن عورت سے شادی کی طاقت نہیں رکھتے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، پس وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے شادی کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو، بس ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، پھر انہیں ان کا حق مہر معروف طریقے سے ادا کرو۔ وہ لونڈیاں پاک دامن ہوں، نہ کہ بدکار، اور نہ ہی چوری چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر اگر وہ شادی کر لیں اور اس کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی سزا ہے۔ یہ اس کے لیے جو تم میں سے زنا سے خطرہ پاتا ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس کا معنی ہو گیا۔ اب اس میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں صاحب کتاب، ان کی تفصیلات ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مسائل مذکورہ کی جامع ہے، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو باندی سے نکاح کرنا، یوں ہی باندی سے اس کے آقا کی اجازت کے بعد نکاح کرنا، یہ جتنے بھی مسائل اس کے اندر ذکر کیے گئے، یہ تمام مسائل کی جامع ہیں۔ عنوان کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے وہ تمام مسائل اس آیت کے اندر موجود ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ شادی کی طاقت نہ رکھنے والے کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کا ذکر آیت مذکورہ کی ابتدا میں کیا گیا۔ ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے آزاد عورت کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جو تم میں سے طول کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ طول کا معنی فضل اور زیادہ ہونا ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے یہ لفظ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ کا مفعول بہ ہے، اور أَن يَنكِحَ طول کا مفعول ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے، اور مصدر اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے۔ یا ان ينكح طول کا بدل ہے، جیسا کہ مدارک میں آیا ہے۔ اس کے معنی کے بارے میں ہم آزاد مومن کے ساتھ نکاح کرنے کے مسئلے میں تفصیل لکھ چکے ہیں، یعنی اے مومنوں، تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورت سے شادی کرنے کی ہمت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے ان مومن لونڈیوں میں سے کسی سے شادی کر لینی چاہیے جو تمہاری ملک میں ہیں۔ عدم استطاعت سے مراد مال کا وافر مقدار میں نہ ہونا، یعنی زیادہ مقدار میں مال کا نہ ہونا، اور ایسی وسعت نہ ہونا جس کے ہوتے ہوئے وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہو تو اسے کسی لونڈی سے شادی کر لینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کی لونڈیوں سے نہیں جو دین میں تمہارے مخالف ہوں۔ آیت کریمہ میں مذکورہ لونڈیوں سے مراد نکاح کی خواہش
نکاح کے خواہش مند غریب کی اپنی لونڈیاں نہیں، کیونکہ مولا اور اس کی لونڈی کے درمیان نکاح کی ضرورت ہی نہیں، وہ نکاح کے بغیر بھی اس کے لیے حلال ہے۔ نکاح کسی دوسرے کی لونڈی سے ہوتا ہے۔ علماء اصول نے وجوہ فاسدہ کے باب میں اس مسئلے کے بارے میں تفصیل گفتگو کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ حکم دیا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، مطلب اس کے پاس مال کی اتنی فراوانی نہ ہو کہ وہ آزاد عورت کے حقوق ادا کر سکے، کیونکہ آزاد عورت کے حقوق زیادہ ہیں اور لونڈی ہے تو اس کے حقوق کم ہیں، تو جو شخص آزاد عورت کے مطالبات اور اس کے حقوق زوجیت مالی طور پر ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لونڈی سے نکاح کرے۔ لونڈی سے نکاح کرنے کا مطلب اپنی لونڈی سے نہیں، کیونکہ اپنی لونڈی بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے، دوسرے کی لونڈی۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے ساتھ نکاح کو اس بات سے معلق کیا کہ آزاد عورت کے ساتھ شادی کی قدرت نہ ہو، یعنی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ باندی سے، دوسرے کی باندی سے نکاح کرے۔ تو آزاد عورت کی طاقت نہ رکھنے پر باندی سے نکاح کرنے کو معلق کیا گیا، اور اس کے ساتھ لونڈی کے لیے مومن ہونے کی قید بھی لگائی گئی کہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں وہ باندی بھی مومن ہو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی شخص آزاد عورت کے ساتھ شادی کی قدرت رکھتا ہو تو اس کا لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لونڈی سے نکاح اس وقت جائز کیا ہے جب آزاد عورت کی طاقت نہ ہو۔ یہ دراصل امام شافعی کا ایک قانون ہے، امام موصوف کا قانون ہے کہ جب کسی چیز کا تعلق کسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ چیز اس شرط کے فوت ہو جانے پر باقی نہیں رہتی۔ جیسے اب ہم اردو میں کہیں، اگر تو میرے گھر آئے گا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، تو کھانا کھلانے کو گھر آنے پر معلق کر دیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص گھر نہیں آیا تو کھانا نہیں کھلایا جائے گا۔ تو یہ قانون ہے امام شافعی کا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے لونڈی سے نکاح کو معلق کیا اس بات پر کہ بندے کو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو، لہٰذا اگر اسے آزاد عورت پر نکاح کی قدرت ہے تو وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ امام شافعی کا قانون ہے۔ اب دیکھیے، امام موصوف کا قانون ہے کہ جب کسی چیز کا تعلق کسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ چیز اس شرط کے فوت ہو جانے پر باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی قانون کے تحت وہ کتابی لونڈی سے نکاح کو جائز نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لونڈی سے نکاح کی اجازت اس وقت یا اس شرط کے ساتھ دی کہ اس میں صفت ایمان ہو، اور جب کسی چیز کو صفت سے متصف اور موصوف کیا جائے تو اس صفت کے فوت ہونے سے وہ شے بھی فوت ہو جاتی ہے، جیسا کہ شرط کے فوت ہونے سے مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ امام شافعی کا جو قانون ہے کہ جب کسی حکم کو کسی شرط پر معلق کیا جائے تو شرط کے ختم ہو جانے سے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، یوں ہی جب کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ موصوف کیا جائے تو وصف کے ختم ہونے سے موصوف کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا آیت کریمہ میں لونڈی سے نکاح کرنے کو معلق کیا گیا آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے پر، لہذا اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے تو امام شافعی کے یہاں وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یوں ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے من فتیاتکم المؤمنات، یعنی اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو تم مومن لونڈیوں سے نکاح کرو، تو ایمان کی شرط لگا دی، لہذا کتابیہ سے نکاح امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم احناف کے نزدیک لونڈی سے نکاح تب بھی جائز ہے جب کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت ہے جب بھی وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہم اس کی دلیل یوں دیتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے آزاد عورت کی قدرت نہ رکھنے پر
مرد کو جو کرنا چاہیے اس کا حکم بیان فرما دیا. یعنی آزاد عورت پر قدرت اگر نہیں ہے تو مرد کو کیا کرنا چاہیے اس کا حکم بیان فرما دیا. اور اگر قدرت رکھتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نص قرآنی اس بارے میں خاموش ہے. یعنی مطلب یہ ہوا، اگر آدمی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو حکم قرآن بیان کر دیا کہ اسے باندی سے نکاح کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں نص قرآنی خاموش ہے. جب خاموش ہے تو پھر نفی لازم نہیں آئے گی اور نہ اس بات. یعنی جب قرآن اس سے خاموش ہے کہ اگر قدرت رکھتا ہو تو کیا کرے، تو نہ تو قرآن میں یہ ہے کہ قدرت رکھتا ہو تو پھر باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حکم بھی نہیں ہے. اور یہ حکم بھی نہیں ہے کہ قدرت رکھتا ہو تو باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی حکم نہیں، بلکہ قرآن خاموش ہے. نہ نفی لازم آئے گی اور نہ اس بات. یعنی آیت نہ منع کرتی ہے اور نہ ہی حکم دیتی ہے. لہذا یہ حکم حل اصلی پر باقی رہے گا. اور حل اصلی کیا ہے؟ جو قول باری تعالیٰ ہے، وہ احل لکم ما وراء ذالکم پر عمل کرنا ہے، کہ محرمات کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. لہذا اس کے لیے استطاعت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا یہ جائز ہے. اسی طرح ہمارے نزدیک کتابیہ لونڈی سے بھی شادی کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ وصف شرط کی طرح ہی ہوتا ہے. تو جس طرح شرط کی نفی سے ہمارے یہاں مشروط کی نفی نہیں ہوتی، اسی طرح صفت کی نفی سے موصوف منتفی یعنی موصوف ختم نہیں ہوتا. اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرط حکم کو منع کرتی ہے، سبب منع نہیں کرتا. اس لیے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طلاق والی ہے، تو اس میں گھر میں داخل ہونا شرط ہے. یہ حکم کو منع کر رہا ہے، یعنی طلاق واقع ہونے کو منع کر رہا ہے، نہ یہ کہ سبب منع کر رہا ہے. یعنی حکم کو روکنے والی چیز سبب نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک، بلکہ شرط ہے. سبب یہاں تو طلاق والی ہے یہ بنتا ہے. بس جب اس مرد سے تو طلاق والی ہے کہ الفاظ صادر ہو گئے تو اس نے اس کا حکم گھر میں داخل ہونے سے معلق کر دیا، تو ضرورت اور مجبوری کی بنا پر رکاوٹ آ گئی. اور ہم احناف کے نزدیک شرط جہاں حکم کو منع کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سبب کو بھی روکتی ہے. تو جب تک عورت گھر میں داخل نہ ہوگی اس وقت تک گویا تو طلاق والی ہے، یہ الفاظ تو طلاق والی ہے کہ الفاظ اس سے صادر ہی نہیں ہوئے. اگر اس دور میں کوئی اور سبب پایا جائے تو حکم اس کے موجب کی وجہ سے لازم ہو جائے گا. لہذا رکاوٹ ادھر نہ آئی، رکاوٹ ادھر نہیں آئے گی. اس دلیل کا منشا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شرط اور جزا ایک ہی کلام ہے، جو ایک تقدیر پر تو مفید حکم ہے اور دوسری تقدیروں پر وہ حکم کے بارے میں خاموش ہے. یعنی جس کی صراحت ہے اس کے بارے میں تو وہ مفید حکم ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت تو سے استطاعت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو باندی سے نکاح کرے، اس بارے میں تو مفید ہے. لیکن دوسری تقدیروں میں کہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو کیا حکم ہے، تو دوسرے بارے میں دوسری تقدیروں پر وہ حکم کے بارے میں خاموش ہے. لہذا وہ حکم کو کسی اور تقدیر پر واقع ہونے سے نہیں روک سکتا، جیسا کہ اہل عقول کا یہ مزاج ہے. امام شافعی اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جزا اکیلی مستقل کلام ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ شرط اور جزا مل کر ایک کلام ہوتا ہے، اور امام شافعی کے یہاں شرط الگ کلام ہے، جزا الگ کلام ہے. امام شافعی کے نزدیک جزا اکیلی مستقل کلام ہے اور شرط نے اسے ایک تقدیر سے مقید کر دیا، لہذا حکم کا تعلق اس پر ہوگا اور اس کے موجود ہونے پر حکم موجود ہو جائے گا اور اس کے عدم پر ممتنع ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اہل عرب یعنی علماء صرف و نحو کہتے ہیں. یہ آیت بہت بڑی اصل ہے جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان وجہ اختلاف ہے، اور اس پر بہت سے قواعد و احکام متفرع ہوتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وصف نفی کے معاملے میں شرط کی طرح ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی حکم وصف سے موصوف کر دیا جائے یا جو حکم شرط پر معلق کر دیا جائے، تو شرط اگر نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا ہے،
تو گویا کہ شرط کے انتفاع سے مشروط کا انتفاع ہو جاتا ہے، مشروط کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے شرط کے انتفاع سے مشروط کی نفی ہوتی ہے، اسی طرح وصف کے نہ ہونے سے بھی حکم کی نفی ہو جاتی ہے، دونوں ایک طرح ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک وصف نفی کے معاملے میں، یعنی حکم کو ختم کرنے کے معاملے میں شرط کی طرح ہے، اور ہمارے نزدیک ایسا کبھی کبھار اتفاق سے ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ وصف علت کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی کہیں اگر ایسا ہو کہ وصف کے نہ ہونے سے حکم ختم ہو رہا ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو وہ وصف علت بنتا ہے، وصف علت کے معنی میں ہوتا ہے، اس کا نفی میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، اس وقت اس کا حال شرط کی طرح ہوتا ہے، یعنی دونوں نفی کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان طویل تحریروں کا جو اس مقام پر کتب اصول میں مذکور ہے۔ صاحب کشاف نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص 300 درہم کا مالک ہو اس پر حج واجب ہے، اور اس کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غنی اور فقیر لونڈی کے ساتھ نکاح کے جواز میں برابر ہیں، یعنی چاہے امیر ہو یا فقیر ہو، لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں دونوں کا حکم برابر ہے۔ آگے دیکھیے، آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ جو شخص آزاد عورت کو ہم بستر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ معنی اس وقت ہوگا جب کہ آیت میں لفظ مذکور نکاح سے مراد وطی ہو، تو ایسے شخص کے لیے لونڈی سے ہم بستری جائز ہے۔ یوں ہی قول باری تعالیٰ من فتیاتکم المؤمنات کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے، ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں، اور یہ مذہب اہل حجاز کا ہے، اور اہل عراق کے نزدیک کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز ہے، لیکن مومنہ لونڈی سے نکاح کرنا افضل ہے۔ ان حضرات نے یہ دلیل بنائی ہے کہ لونڈی میں ایماندار ہونے کی شرط ویسی ہی ہے جیسی آزاد عورت میں لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ علم ہے کہ ایمان والی ہونا آزاد عورت میں بالاتفاق شرط نہیں ہے، ہاں اس صفت والی ہونا ہو، اس صفت والی یعنی ایمان والی ہو تو افضل ہے۔ ہذا معافی۔ یوں ہی صاحب مدارک نے بھی کہا ہے کہ لونڈی کتابیہ کا ہمارے نزدیک نکاح جائز ہے، اور نص قرآنی میں ایماندار ہونے کی قید استحباب کے لیے ہے، یعنی من فتیاتکم المؤمنات میں جو مومنات کی قید ہے کہ اپنی مومن باندیوں سے نکاح کرو، تو یہاں پر مومن کی قید استحباب مباح کے طور پر یعنی افضل ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ حرہ یعنی آزاد عورت میں بالاتفاق ایماندار ہونے کی شرط نہیں، حالانکہ قرآن کریم نے یہ صفت ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو وسعت اور فراخی عطا فرمائی، اس کی جھلک لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں ملتی ہے، یعنی لونڈی خواہ یہودیہ ہو یا نصرانیہ، ہر ایک سے نکاح کی اجازت ہے، اور اسی طرح یہ وسعت بھی بخشی ہے کہ لونڈی سے نکاح کرنے والا خواہ آزاد عورت سے شادی کی استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، دونوں صورتوں میں نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول میں ہم احناف کے موقف کی مسئلہ طول حرہ میں دلیل ہے۔ دونوں تحریرات کی مراد یہ ہے کہ محسنات کو ایمان کی صفت سے مقید کیا گیا، یعنی آزاد مومن عورتیں، حالانکہ اس وصف کے ہوتے ہوئے امام شافعی رضی اللہ عنہ اپنے موقف کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتے، حتیٰ کہ آپ آزاد عورت جو مومنہ نہ ہو بلکہ کتابیہ ہو، اس کے ساتھ شادی کی استطاعت رکھنے والے کو لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ نکاح یعنی لونڈی سے نکاح جائز ہوتا، کیونکہ لونڈی سے نکاح کی اجازت ایک شرط کے ساتھ مشروط تھی، جو یہ تھی شرط کہ آزاد عورت جو ایماندار ہو اس کے ساتھ شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ یہاں ایماندار کو چھوڑ کر کتابیہ سے شادی کرنے کی استطاعت رکھنے والے پر لونڈی سے نکاح کو جائز کہا جا رہا ہے۔ جب آزاد عورت کے ساتھ ایماندار ہونے کی شرط یا وصف کا یہ طریقہ اپناتے ہیں تو لونڈیوں میں بھی یہی طریقہ انہیں اپنانا چاہیے، لیکن یہ طریقہ اور گفتگو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اصحاب کے موقف پر ہے۔ ان کے علاوہ
دوسرے شافعی المسلک حضرات کے موقف کے مطابق نہیں ہے۔ اس پر وہ عبارت دلالت کرتی ہے جو بیضاوی میں ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسے تقید پر محمول کیا ہے اور لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس کو بھی دی جو آزاد کتابیہ کے ساتھ شادی کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ اجازت اس لیے دی تاکہ کفار کے ساتھ مخالطت اور موالات سے اجتناب برتا جائے، ان کے ساتھ میل جول سے پرہیز کیا جائے، اور لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں جو بات محظور ہے، جو ممنوع ہے، وہ اولاد کی رقیت یعنی غلام ہونا ہے، اور اس میں چھپی توہین اور اہانت ہے اور خاوند کے حق کا نقصان ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قول باری تعالی ذالک لمن خشی العنت منکم میں، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے زنا یا اس کی حد کا خوف رکھتا ہو، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایک مضبوط دلیل بن سکتا ہے، بلکہ بنتا ہے، جن کا مذہب یہ ہے کہ آزاد عورت پر صاحب قدرت مرد کے لیے لونڈی سے نکاح جائز نہیں، اور اس سے جب تک ہو سکے احتراز کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ بات امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تیسری شرط ہے جو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی شرائط میں سے ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس حصہ آیت کے بعد قول باری تعالیٰ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ہماری تائید کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لونڈی سے نکاح کرنے کے بجائے صبر کرنے کو بہتر فرمایا، واجب نہیں فرمایا، تاکہ تمہارا مطلوب و مدعا ثابت ہو جائے۔ اور امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صراحتاً کہا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لونڈی سے نکاح کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں، 2 نکاح میں ہیں، وہ یہ کہ آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ زنا میں پڑنے کا خطرہ محسوس کرتا ہو، اور تیسری شرط منکوحہ میں ہے، یعنی وہ یہ کہ لونڈی مسلمان ہو، کتابیہ وغیرہ نہ ہو۔ اور ہم احناف کے نزدیک یہ سب شرائط بیان فضیلت کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتیات یعنی باندیوں کو ایمان والی ہونے کے ساتھ موصوف فرمایا تو یہ صفت یعنی ایمان بحسب ظاہر یہ ایک یہ احتمال بھی رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فتیات کو من فتیاتکم المؤمنات ایمان کے ساتھ موصوف فرمایا تو یہ صفت ایمان بحسب ظاہر کے اعتبار سے ایک یہ احتمال رکھتی ہے کہ ظاہری ایمان قلبی ایمان کے موافق ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دل سے ظاہری ایمان کی موافقت نہ ہو۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ لونڈیوں سے نکاح کرنے میں ناک منہ چڑھاتے ہیں، تو ان احتمالات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، یعنی تم ظاہری ایمان پر ہی اکتفا کرو، جو ظاہر سے ایماندار ہو اسے واقعی ایماندار کہو، دلوں کے حالات خدا کے سپرد کرو، ان کا وہی جاننے والا ہے اور وہی بخوبی جانتا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے تم میں ادنا اور اعلیٰ کون ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بعضکم من بعض، یعنی تم سب اولاد آدم ہو، لہذا لونڈیوں سے شادی کرنے میں ناک منہ مت چڑھاؤ، تمہارے درمیان وجہ فضیلت ایمان ہے، صرف اسی کو وجہ فضیلت بناؤ، اور کسی کو نسب کے اعتبار سے برا کہنا اور حسب کے اعتبار سے دوسرے پر فخر کرنا، ان باتوں سے اجتناب برتو، پرہیز کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں سے نکاح کرنے کے لیے ان کے مولا یعنی ان کے آقا سے اجازت درکار ہونے اور لونڈیوں کے حق مہر کی ادائیگی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنا ان کے آقاؤں کی اجازت سے اور ان کا حق مہر بھی ادا کرنا۔ اس کو فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرو ان کے اہل یعنی مولا اور مالک سے اجازت لے کر کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اجور سے مراد یہاں مہر، اور ان کے حق مہر معروف طریقے سے ادا کرو، جبکہ ان لونڈیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ زنا سے بچنے والی ہیں، محصنات غیر مصافحات، یعنی وہ زنا سے بچنے والی ہیں، یعنی علانیہ بدکاری میں گرفتار نہیں ہیں، اور علاوہ ازیں وہ پوشیدہ حرام کاری سے بھی بچنے والی ہیں۔ آیت کریمہ میں مذکور لفظ اخدان کا معنی چھپے دوست ہے،
آیت کریمہ کے الفاظ کا مختصر مفہوم بیان کرنے کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب مدارک نے فانکحوہن بإذن اہلہن کے تحت لکھا ہے کہ یہ قول باری تعالیٰ ہمارے اس موقف کی دلیل اور حجت ہے کہ لونڈیاں عقد نکاح خود اپنی مرضی سے کرنے کی حقدار ہیں۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، اس آیت سے صاحب مدارک نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ لونڈیاں عقد نکاح خود اپنی مرضی سے کرنے کی حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آیت میں مولا کی اجازت کا ذکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عقد بھی وہی کرائیں، صرف اتنا ہے کہ ان کے آقا کی اجازت سے نکاح کریں، تو اجازت کا تذکرہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود ان کے آقا یہ عقد کرائیں۔ دوسری دلیل اس قول میں یہ بھی ہے کہ کسی غلام یا لونڈی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مولا کی اجازت لیے بغیر شادی کرے۔ ہاکذا کلام، اس طریقے سے صاحب مدارک نے اس کلام باری تعالیٰ کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد بنایا، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ لونڈی خود عقد نکاح نہیں کر سکتی۔ امام شافعی کا مذہب ہے۔ ان کا رد اس طرح ہوا کہ آیت میں مولا کی اجازت کا ذکر ہے، مولا کا ان کی شادی کرنا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور صاحب مدارک نے اسے امام مالک کے مذہب کا بھی رد بنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ غلام کے نکاح کرنے کے لیے اسے مولا کی اجازت درکار نہیں، کیونکہ آیت کریمہ سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ لونڈی اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے، اور اسی طرح غلام کا نکاح اجازت مولا پر موقوف ہے۔ یہ بات دلالت النص سے ثابت ہے، یعنی عبارت النص سے تو یہ ثابت ہے کہ لونڈی مولا کی اجازت سے نکاح کرے اور غلام اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کرے، یہ بات دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے نکاح مولا کی اجازت پر موقوف نہیں، یعنی نکاح کرنے کا انہیں اختیار ہے، البتہ اجازت لینی چاہیے۔ صاحب کشاف نے یہاں صرف پہلے رد پر اکتفا کیا ہے، اور صاحب ہدایہ نے اس آیت کو کسی جگہ بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے یعنی احناف کے موقف کے حق میں عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف صرف غلام کے بارے میں ذکر کیا، اور یہ معقول بھی ہے کیونکہ نص قرآنی جس میں اجازت مولا کو بیان کیا گیا ہے وہ صرف لونڈیوں کے بارے میں وارد ہے، غلاموں کے بارے میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر لونڈیوں کو دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی اضافت ان کی طرف کی گئی، وآتوہن اجورہن۔ پھر ان کے حق مہر کی ملکیت میں اختلاف کیا گیا۔ احناف کے نزدیک ان کے حق مہر کے مالک ان کے مولا ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ پھر حق مہر انہیں ادا کرنے کو کیوں کہا گیا؟ جب حق مہر کے مالک ان کے آقا بنتے ہیں تو پھر ان باندیوں کو حق مہر کا مالک حق مہر دینے کو کیوں کہا گیا؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ انہیں دینا بھی تو اصل میں ان کے مالکوں ہی کوئی دینا ہے، کیونکہ یہ خود اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے مولا کی ملکیت ہے، یعنی باندی خود اور باندی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مولا کی ملکیت ہے۔ یا یہ کہ ان کی طرف حق مہر کی نسبت کا یہ مطلب ہے کہ انہیں ان کے حق مہر ان کی مالک کی اجازت سے ادا کر دو۔ مالک کی اجازت پر دلالت کرنے والا لفظ حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یا اصلی عبارت یہ ہوگی آتو موالیہن اموالہن، ان کے آقاؤں کو حق مہر ادا کر دو، یعنی الفاظ میں لفظ موالی حذف ہے جو مضاف ہے۔ اس معاملے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، اور انہوں نے ہمارے مسلک کو ہی اپنا معمول بنایا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ حق مہر لونڈی کا حق ہے۔ آپ کا یہ مذہب آیت کریمہ کے ظاہر مفہوم کے اعتبار سے ہے۔ امام بیضاوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ اب ایک اعتراض ہے، اگر تم اعتراض کرو اور پوچھو کہ محصنات غیر مصافحات کو اس آیت میں ذکر کرنے کے اندر کیا راز ہے کہ اپنی مومن باندیوں سے نکاح کرو جو کہ محسن ہوں، زنا کرنے والی نہ ہو، تو اس ضمن میں اس چیز کو ذکر کرنے میں کیا راز ہے جو عورتوں کے بارے میں آئی ہے، اور اسی طرح کے الفاظ آیت سابقہ میں مردوں کے لیے آتے ہیں؟ بلکہ چاہیے یہ تھا
کہ ان الفاظ کو یہاں عورتوں کے لیے ذکر نہ کیا جاتا، کیونکہ ان الفاظ میں ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ آتو ہننا کی ضمیر سے حال واقع ہو۔ اگر یہ ترکیب کی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ تم لونڈیوں کو ان کا حق مہر ادا کرو جب ان کی حالت یہ ہو کہ وہ زانی نہ ہو۔ حالانکہ یہ مفہوم مسئلہ زیر بحث کے خلاف ہے۔ یا پھر ان الفاظ کو فنکحوہن کی ضمیر سے حال بنایا جائے، تو اس صورت میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت اس حال میں ہوگی کہ وہ لونڈیاں زنا سے بچی ہوئی ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک صالح مرد کے ساتھ زانی لونڈی کی شادی ناجائز ہو، حالانکہ یہ بات بھی بالاجماع منسوخ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان الفاظ کے ذکر کرنے میں یہ راز ہو کہ زنا میں بھی زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں طرف سے رضامندی ہوتی ہے، تبھی زنا کا تحقق اور اس کا وجود ہوتا ہے، اور اس میں بھی بعض مواقع میں کچھ رقم دی جاتی ہے۔ یہی دو باتیں نکاح میں بھی ہوتی ہیں، یعنی نکاح فریقین کی رضامندی اور کچھ رقم یعنی حق مہر کے مقرر کرنے پر کیا جاتا ہے، لیکن زنا ان دونوں باتوں کے باوجود نکاح نہیں اور نہ ہی حلال ہے۔ اس فرق کے لیے وہ الفاظ ذکر کیے گئے اور لفظ محسنات آتو ہننا کی ضمیر سے حال بنایا جائے تو یہ اپنے عامل سے مل کر عامل سے متصل اور مقارن ہوگا اور اس کی قید بنے گا، جس کی وجہ سے حق مہر کی ادائیگی اس قید سے مقید ہوگی کہ لونڈیاں بدکاری سے بچی ہوئی ہوں۔ اس سے یہ مفہوم حاصل ہوگا کہ کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ لونڈیوں کو ان کا حق مہر دیا جا رہا ہے اور لونڈی اور اس کا خاوند دونوں بدکار ہیں، پس یہ الفاظ فاسق و فاجر لوگوں کے ایک بڑے شبہ کا رد ہوں گے، خاص کر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح میں گواہوں کی موجودگی شرط نہیں، اور اگر ان الفاظ کو فنکحوہن کی ضمیر سے حال بنایا جائے تو یہ ترکیب بھی درست ہے، جس کی بنا اس بات پر ہے کہ کفو میں دیانت بھی شامل ہے۔ تأمل غور کیجیے، یہ ہو گیا سر۔ اس کے بعد لونڈیوں کی بدکاری کی حد کا مسئلہ آیا۔ لونڈیاں اگر بدکاری کریں تو ان کی حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ امام ابو بکر حمزہ کسائی رحمۃ اللہ علیہم نے احسنہ کو حمزہ مفتوحہ اور صاد سے پڑھا ہے، اور باقی حضرات قراء حضرات نے حمزہ مضمومہ اور صاد مکسورہ یعنی احسنہ اس طریقے سے پڑھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے شادی کے طریقے سے اپنی حفاظت کر لی، انہوں نے شادی کے طریقے سے اپنی حفاظت کر لی ہو، اور اس کا یہ معنی اسلمنا بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ زاہدی میں مذکور ہے، یعنی جب لونڈیاں خاوند والی ہو جائیں پھر اس کے بعد فاحشہ یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان کی حد اس حد کی نصف ہے جو آزاد عورتوں پر بدکاری کی ہے، یعنی آزاد عورتوں کے لیے جو حد ہے بدکاری کے جواب میں تو باندیوں پر اس کی آدھی حد ہے۔ محسنات سے یہاں مراد جو آزاد عورتوں کے مسئلے میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایسی آزاد عورتیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں۔ صبر پر لفظ نصف دلالت کرتا ہے، اس لیے محسنات کا فقہ میں جو متعارف معنی ہے وہ آزاد شادی شدہ عورت ہے، اس کی حد رجم ہے، پتھر مار مار کر اسے مار دیا جائے، اس حد کا نصف نہیں ہو سکتا۔ اور محسنات کا جو معنی ہم نے ذکر کیا آزاد اور غیر شادی شدہ عورتیں، ان کی حد 100 کوڑے ہے، لہذا منکوحہ عورت کی حد ہمارے نزدیک 50 کوڑے ہے، اور مذکورہ منکوحہ لونڈی کی حد ہمارے نزدیک 50 کوڑے ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس کے ساتھ نصف سال جلا وطنی بھی ہے، جو ان کے اپنے قاعدے کے پیش نظر ہے۔ تفسیر حسینی میں اس کی تصریح آئی ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ غلام کی حد بھی آزاد مرد کی حد سے آدھی ہوگی، جیسا کہ لونڈی کی آزاد عورت سے نصف ہے، اور اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر غلام شادی شدہ ہے تو اسے بدکاری پر رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم کا نصف نہیں ہو سکتا، قذا فی البیضاوی۔ اور صاحب ہدایہ نے باب الزنا میں کہا ہے کہ اگر بدکاری کا مرتکب غلام ہو تو اسے 50 کوڑے لگا دیے جائیں،
جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ یہ آیت کریمہ لونڈیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بعد آیت کے آخری الفاظ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ ان الفاظ یعنی ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کی جو تفسیر ہے وہ گزشتہ جو ہے سطور میں ہم کرائے ہیں اور اس کی مزید تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو گیا، مسئلہ نمبر 63 تھا۔ مسئلہ نمبر 64 باہمی رضامندی اور دست بدست لین دین کا جواز وغیرہ، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔